رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے واپس تشریف لانے کے بعد مدینہ منورہ میں وفود کا تانتا بن گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کر رہے تھے۔ حج کا وقت قریب آ گیا، لیکن آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہ جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، نہ اس کے رسول پر، جبکہ کچھ یہودی بھی تھے۔ کفار تو دور جاہلیت کی طرح اب بھی حرمت کے مہینوں میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، حالانکہ کافر پلید ہیں۔ اس لیے مناسب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ ہی میں رہیں حتیٰ کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے۔ دریں اثنا آپ کے بجائے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے کر جائیں۔ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے چلے آتے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد و رفت سے بھی پاک کر دیا جاتا، جس طرح بتوں اور شرکیہ نشانات سے اسے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر چلے۔ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے، پہنچے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات کی تلاوت کریں۔ اس سورہ میں یہ آیات بھی ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی، یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پٹکیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن اعلان فرمایا: اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے: تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا اور نہ کسی ننگے شخص نے کعبے کا طواف کیا۔